معزز حاضرین مسجد، تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بزرگی و کبریائی، عظمت و جلال، تحمید و تقدیس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما ہی کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہوں اللہ کے بھیجے گئے انبیاء اور رسل پر عموماً، اور نبی کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ساقی کوثر شافی و محشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصاً۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العالمین کے فضل اور احسان اور اس کی توفیق کی عنایت کے نتیجے میں مسجد فلاح دارین میں ہفتہ واری جو پروگرام چلتا ہے اس میں ہم شامل ہوئے ہیں۔ آج جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں جو باتیں رکھنی ہیں وہ ہے جنت میں لے جانے والے اعمال۔ یہ عنوان بظاہر بڑا آسان اور معمولی نظر آتا ہے، لیکن جب ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اس عنوان کی تفہیم اور تحقیق اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہماری آنکھیں کھل جانا چاہیے۔ بہرحال خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ نمبر 67 سورۃ الملک کی آیت نمبر 2 تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات، کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تم کو آزمائے، جانچے اور پرکھے کہ تم میں سے کون بہتر اور اچھے عمل کرنے والا ہے۔ وہو العزیز الغفور، اور اللہ رب العالمین زبردست ہے، معاف کرنے والا ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت سے ایک بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے عمل کے لیے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ لوگوں میں زیادہ اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ وہیں قرآن مجید کی اس آیت سے ایک بہت ہی اہم علمی نقطہ بھی پتہ چلتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات، یعنی اللہ وہ ذات ہے جس نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا۔ ہم اپنی عام زندگی میں جو بات چیت کرتے ہیں اس میں پہلے زندگی کا ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد موت کا ذکر کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ نے پہلے موت کا ذکر کیا اور اس کے بعد حیات کا ذکر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی جو زندگی ہے وہ چند روزہ ہے اور پھر موت آ جائے گی، اور موت کے بعد والی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے۔ اسی لیے عربی زبان میں حیات ایسی زندگی کو کہا جاتا ہے جس کے بعد موت ہو، اور حیوان ایسی زندگی کو کہا جاتا ہے جس کے بعد موت نہ ہو۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں اور تفصیلات بیان کی گئی، زندگی کے تعلق سے، زندگی کی کشمکش کے تعلق سے، زندگی کے مقصد کے تعلق سے اور حاصل نتیجہ کے اعتبار سے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو کچھ کام تم نے کیے ہیں قیامت کے دن اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دے دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، تو جو شخص آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، وہ کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی جو ہے وہ صرف اور صرف دھوکے کا سامان ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں موٹے طور پر 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، جو کچھ بھی تم نے کام کیا ہے قیامت کے دن اس کا بدلہ مل کر رہے گا، اور جنت میں جانا یہ بڑی کامیابی ہے، اور جہنم سے بچ جانا یہ کامیابی ہے۔ دنیا کی زندگی صرف اور صرف دھوکے کا سامان ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ دنیا کی زندگی میں پڑھ کر ہم آخرت کی کامیابی کو نہ چھوڑیں۔ ہر شخص کے کامیابی کے اپنے معیارات اور اپنے تصورات ہیں۔ ایک شخص تجارت کرتا ہے تو تجارت میں فائدہ اٹھانا وہ اپنی کامیابی سمجھتا ہے، اور تجارت میں نقصان اٹھانا یہ اس کی ناکامیابی ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے بچے پڑھائی کرتے ہیں، پڑھائی میں اچھے نمبرات حاصل کرنا اور اس میں کامیاب ہو جانا وہ اس کو کامیابی سمجھتا ہے، اور فیل ہو جانا وہ اس کو ذلت و رسوائی سمجھتا ہے۔ ایسا ہی معاملہ انسانوں کا اور خصوصاً مسلمانوں کا ہونا چاہیے کہ وہ جنت میں جانے کو کامیابی سمجھے اور یہی اصل کامیابی ہے، اور جہنم سے بچ جانے کو کامیابی سمجھے، کیونکہ کامیابی کا کیا مطلب ہے؟ الفوز من المطلوب والنجات من المرہوب، مقصد کو پا لینے کا نام کامیابی ہے۔ تو ہمارا مقصد کیا ہے؟ جنت، اور جس چیز سے آپ ڈرتے ہیں اس سے بچ جانے کا نام کامیابی ہے، اس سے نجات حاصل کرنے کا نام کامیابی ہے۔ ہم جہنم سے ڈرتے ہیں، جہنم میں جانے سے، تو اس سے بچ جانے کا نام کامیابی ہے۔ تو کامیابی کا زندگی میں اصل تصور یہ ہے کہ ایک مسلمان یا ایک انسان دنیا میں رہ کر آخرت کے تعلق سے عمل کرے اور کامیابی حاصل کر لے، یعنی جنت میں چلا جائے، اور ناکامیابی سے، ذلت اور رسوائی سے، نقصان اور خسارے سے بچ جائے، یعنی جہنم میں جانے سے بچ جائے۔ اور اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے عمل کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ نے کیا کہا؟ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تم جو کچھ بھی کرو گے قیامت کے دن اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا، یعنی اصل اجر جو ہے وہ آخرت میں ملنے والا ہے۔ قرآن مجید کے بعد جب ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا مطالعہ کریں تو بے حد عمدہ اور بہترین نصیحتیں ہمیں ملے گی۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکیس من دانا نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ۔ عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے آپ کو جان لے، جو اپنی نفس کو جان لے، وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد جو کام آنے والے کام ہیں ان کو کرے۔ موت کے بعد کیا کام آئے گا؟ ایمان کام آئے گا، نماز کام آئے گی، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کام آئے گی، صدقہ اور خیرات کام آئیں گے، تمام اچھے کام جو ہیں وہ موت کے بعد کام آئیں گے۔ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا، اور کمزور اور عاجز شخص وہ ہے جو اپنی نفس کی خواہشات میں مبتلا رہے۔ نفس کی خواہشات میں لوگ مبتلا رہتے ہیں تو بس تمنائیں اور آرزویں ہی امڑتے رہتی ہیں، کام کچھ نہیں کرتے۔ وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ، اور اللہ سے لمبی چوڑی امیدیں اور تمنائیں کرے۔ آپ بتائیں کسی شخص کو کوئی چیز حاصل کرنی ہو تو وہ کیا کرے گا؟ پہلے تو اس کو اس کا شوق رکھنا پڑے گا کہ وہ چیز مجھے حاصل کرنا ہے، اس کے بعد اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے عمل، کوشش، محنت و مشقت کرنی پڑے گی، ایسی کوئی چیز نہیں مل جائے گی۔ اور جب اس کا گول یا اس کا مقصد جتنا بڑا ہوگا اتنا ہی بڑا اس کو شوق اور اتنی ہی زیادہ اس کو محنت کرنی پڑے گی، اتنے ہی اچھے اعمال اس کو کرنے پڑیں گے۔ ایک چھوٹی سی گاڑی خریدنی ہوتی ہے تو پیسے اکٹھے کرتے ہیں، دل میں شوق لگا رہتا ہے کہ یہ خریدوں گا، اس پہ بیٹھوں گا، چلوں گا۔ شوق ختم ہو جاتا تو نہیں خریدیں گے، لیکن شوق رہتا ہے، چھوٹے چھوٹے پیسے کر کے اکٹھے کرتا ہے، پھر خریدتا ہے، پھر شان سے اس میں گھومتا ہے، کیونکہ اس کی محنت کی کمائی ہے۔ ایسا ہی جنت کا بھی معاملہ ہے، جب جنت کا شوق ہو اور جہنم کا خوف ہو تو یہ بہت بڑا مقصد ہے، اس کو دل میں زندہ رکھنا پڑے گا، اس کے لیے امیدیں اللہ سے لگانی پڑے گی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے اعمال کو انجام دینا پڑے گا، اور وہ اعمال کو انجام دینا پڑے گا جس سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہو۔ عنوان ہے جنت میں لے جانے والے اعمال۔ اس سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں کہ جنت ہے، اور دوسری بات یہ
کہ جنت میں جانے کے لیے ہم کو عمل یعنی کام اور اعمال یعنی بہت سارے کام کرنے پڑیں گے۔ جنت کیا ہے؟ جنت یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے گارڈن، باغ، پیراڈائز۔ امام راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ جنت ایسا باغ ہے جس کے درخت کے سبزے اور درخت زمین کو چھائے ہوئے اور سموئے ہوئے ہیں، اور جنت بہت ہی حسین ہے، بہت ہی زیادہ جمیل ہے، دل فریب اور خوشگوار ہے، اور اسی طرح سے تھکان کو مٹا دینے والی ہے اور لذت اور اطمینان والی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں قرآن مجید میں اور قرآن کریم کے بعد احادیث شریفہ میں جنت کی بہت ساری خوبیاں بیان کی گئی ہیں، اور یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ ہمارا دل اور ہمارا دماغ اس جنت کا جو اللہ نے تیار کر رکھی ہے اپنے اچھے بندوں کے لیے، اپنے خاص بندوں کے لیے، اس کا تصور آپ صحیح سے نہیں کر سکتے۔ اسی لیے حدیث میں ہے وَفِيمَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، کہ کسی آنکھ نے اس کا صحیح سے تصور نہیں کر پایا اور اس جیسی تعریف کان میں نہیں سنی، اور کسی دل میں بھی اس کا جو تصور ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پایا۔ قرآن مجید میں جنت کے بہت سارے نام لیے گئے ہیں۔ کبھی اللہ نے اسے دار السلام کہا، کبھی دار الخلد کہا، کبھی جنت المأویٰ کہا، کبھی جنت النعیم کہا، کبھی جنت الفردوس کہا، کبھی مقام امین کہا، کبھی دار القرار کہا، کبھی دار الآخرہ کہا، کبھی مقعد صدق کہا۔ تو ایسی جنت ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ بات کہی گئی ہے کہ جنت میں لے جانے والے اعمال، جتنے اعمال اللہ نے قرآن میں بتلائے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بتلائے ہیں، اگر ہم ان سارے کاموں کو کریں، یعنی جو کرنے والے کام ہیں ان کو کریں، تو انشاءاللہ جنت ہماری ہے۔ اور جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے، جن کاموں سے رسول اللہ نے روکا ہے، قرآن اور حدیث نے جن کاموں کو منع کر دیا ہے، ہم ان سے بچ جائے تو جنت ہماری ہے۔ تو جنت میں لے جانے والے اعمال وہ اعمال ہیں جو جہنم سے بچانے والے اعمال بھی ہیں۔ جنت میں لے جانے والے اعمال وہ ہے جو جہنم سے بچانے والے اعمال بھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اچھے اچھے عمل کریں گے تو جنت میں چلے جائیں گے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے 2816 نمبر کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں لَيْسَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ يُنْجِيهِ عَمَلُهُ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ مِنْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے، یعنی تم لوگوں میں سے، تم انسانوں میں سے کوئی بھی شخص اپنے عمل کی بنا پر جنت میں نہیں جائے گا۔ کوئی بھی شخص اپنے عمل کی بنا پر یا اپنے اعمال کی بنا پر جنت میں نہیں جائے گا۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کا بھی ایسا معاملہ ہے، یعنی آپ بھی اپنے عمل کی بنا پر جنت میں نہیں جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَا أَنَا، میں بھی نہیں، إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ مِنْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے۔ اس حدیث میں ایک لفظ آیا ہے یتغمدنی اللہ برحمہ، آپ نے میان دیکھی ہوگی، دونوں طرف سے پیک رہتی ہے اور اس میں تلوار ڈالی جاتی ہے۔ تو جب میان میں تلوار ڈال دی جاتی ہے تو تلوار چھپ جاتی ہے۔ اسی طرح سے جب اللہ اپنی مغفرت اور اپنی رحمت میں بندوں کو لے لے گا تو وہ جہنم سے بچ جائیں گے اور جنت میں جائیں گے۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ انسان
کو اعمال اس لیے کرنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ ہمارے اعمال ایسے ہیں ہی نہیں کہ ہم اللہ کی بہترین جنت کو پا سکے اپنے عمل کی بنا پر۔ لہذا اللہ نے کیا کہا؟ تم پر اللہ کی رحمت ہوگی، تم کو مغفرت حاصل ہوگی تو پھر تم جنت میں جاؤ گے۔ ہم بہت سارے کام کرتے ہیں، یعنی اعمال کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، تو کیا ہر عمل اللہ کے یہاں قبول ہونے والا ہے؟ کیونکہ کہا گیا کہ عمل کی بنا پر جنت نہیں، بلکہ عمل کے قبول ہونے کی بھی شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ عمل کرنے والا شخص صاحب ایمان ہو۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، تم میں سے جو مرد یا عورت عمل کرے اس حال میں کہ وہ مومن ہو۔ قرآن مجید کی اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کسی بھی مرد یا کسی بھی عورت کا عمل اللہ کے یہاں اس وقت قبول ہوگا جب وہ شخص ایمان والا ہوگا۔ ایمان والا نہیں ہے، صدقہ اور خیرات کر رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کر رہا ہے، یہ سب چیزیں جنت میں لے کر جانے والی ہیں، لیکن وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت میں کب جائے گا؟ جب اس کے پاس ایمان ہوگا اور پھر یہ اچھائی ہوگی، یہ اچھے اعمال اس کے پاس ہوں گے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ جو اعمال یا جو کام وہ کر رہا ہے وہ اللہ کے اور اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور احکام کے مطابق ہو۔ قرآن مجید میں سورہ محمد آیت نمبر 33 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو اور ان کی مخالفت کر کے اپنے اعمال برباد مت کرو۔ مثال کے طور پر ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے تو نماز تو جنت میں لے کر جاتی ہے نا، لیکن کیا وہ کیسے بھی پڑھ لے؟ اللہ کے طریقے کے مطابق نہ پڑھے، رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نہ پڑھے، اگر نہیں پڑھتا ہے تو پھر اس کی نماز بھی اس کو فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ وہ قبول ہی نہیں ہوگی۔ تیسری شرط کیا ہے؟ جو وہ عمل کر رہا ہے اس میں اللہ کی رضا مقصود ہو، اس عمل میں پیورٹی اور اخلاص ہو۔ مثال کے طور پر نماز تو بہت اچھا عمل ہے، افضل عمل اس کو قرار دیا گیا، لیکن ایک شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھے تو یہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ سورہ نساء آیت نمبر 142 کے مطابق منافقین بھی لوگوں کو دکھا دکھا کر نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ چوتھی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں سورہ مومنون میں فرمایا، ہمارا رزق حلال ہو، ہمارا کھانا پینا حرام ہو، تب ہمارا عمل قبول ہوگا۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، اے رسولوں کی جماعت علیہم الصلاۃ والسلام اجمعین، کلو من الطیبات، تم پاکیزہ روزی کھاؤ، حلال چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا اور نیک اعمال کرو، انی بما تعملون علیم، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو وہ سب مجھ کو پتا ہے۔ یہاں کیا پہلے کیا کہا گیا؟ پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور پھر نیک عمل کرو۔ یہ پتا چلا کہ نیک عمل اس وقت قبول ہوگا جب ہماری روزی حلال ہوگی۔ ایک حدیث میں ہے، ان اللہ طیب ولا یقبل الا طیبا، اللہ رب العالمین پاک ہے اور پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا جو بڑا لمبا سفر طے کرتے ہوئے پیدل آیا ہے اور اس کے بدن پر گرد و غبار لگا ہوا ہے، اس کے بال بھی مٹی سے اٹے پڑے ہیں، ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف اللہ سے دعا کرتا ہے، ربی ربی، حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے اور اس کی غذا حرام ہے، اللہ کیسے اس کی دعا قبول کرے گا؟ یعنی اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرے گا۔ ایک بات اور یاد رکھیں، بہت سارے لوگ اس زعم میں، اس گمان میں ہیں یا اس خوش فہمی میں ہیں کہ وہ ایمان لا لیے تو اب جنت میں چلے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، جنت میں جانے کا اصل امتحان اب ہی شروع ہوا ہے، اور جس نے ایمان نہیں لایا اس کے جنت میں جانے کا تو تصور ہی نہیں ہے۔ لہذا آپ قرآن مجید کو پڑھیں اور اس کی آیتوں کو دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ اللہ نے کیا فرمایا۔
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ یہ 4 آیتیں بطور مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور ان چاروں آیتوں میں جو بات اہم ہے وہ کیا ہے؟ اللہ نے کیا کہا؟ ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، یعنی اللہ کو مان لیا اور ایمان کے 6 ارکان کو انہوں نے مان لیا، یعنی اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، تقدیر کے اچھے اور برا ہونے پر ایمان، ان کو مان لیے دل کے ساتھ، زبان کے ساتھ، عمل کے ساتھ۔ وعملوا الصالحات، پھر عمل، ایمان کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ عمل الصالحات، نیک اور صالح اعمال، یعنی معلوم ہوا کہ صرف ایمان نہیں بلکہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ بھی ضروری ہے۔ اسی لیے جو ایمان لے آئے اور اخلاص کے ساتھ اعمال صالح کرے تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جنت الفردوس میں بہترین مہمان نوازی رکھی ہے۔ سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے ان کے لیے جنت الفردوس میں بہترین مہمان نوازی رکھی گئی ہے۔ جنت میں بہت سارے طبقات ہیں، سب سے بہترین جنت تو بہترین ہے ہی، اور جنت میں بہترین میں بھی سب سے بہترین جنت الفردوس ہے۔ لہذا حدیث میں آتا ہے کہ جب تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام حاضرین کو، چاہے وہ مرد ہو یا خواتین، ہم تمام لوگوں کو جنت الفردوس میں ایک ساتھ اکٹھا فرما، آمین۔ میرے بھائیوں، جتنے اعمال قرآن میں بتائے گئے ہیں، جتنے اعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں، یہ سب ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہم کریں تو ہم کو جنت ہی ملے گی انشاءاللہ، یعنی کیونکہ اس کا نتیجہ جو ہے آخرت میں، آخر میں نتیجہ 2 ہی چیز پر ہے، پاس یا فیل، شر یا خیر، اچھائی یا برائی، ہار یا جیت، کامیابی یا ناکامیابی، جنت یا جہنم۔ یعنی آدمی یا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں چلا جائے گا یا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے گا۔ کچھ لوگ بیچ میں اٹکیں گے، آراف والے، آپ ان کی تفصیلات پڑھیں، وہ بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے، اپنی سزا کو بھگتیں گے، پھر وہ جنت میں جائیں گے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ تو جنتی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جہنمی جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لہذا اللہ نے کہا ایمان اور ایمان کے بعد اعمال صالحہ کرو، کیونکہ ان کے ذریعے سے تم اللہ کی مغفرت، اللہ کی رحمت، اللہ کی رضا حاصل کر سکو۔ جب اللہ کی مغفرت، جب اللہ کی رحمت، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی، تم کامیاب ہو جاؤ گے، جنت میں جانے والے اعمال تمہارے کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی عمل کی طرف بہت زیادہ توجہ دلایا کرتے تھے۔ ان کو یہ نہیں کہا کہ بس لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب۔ کسی شخص کو عمل کی مہلت مل جائے تو اس کے لیے عمل کرنا ضروری ہے۔ تو صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل کے بارے میں پوچھا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بتائیے، مرنی بعمل ادخل به الجنہ، کہ کوئی عمل بتا دیجئے کہ وہ کروں تو جنت میں جاؤں۔ ایو شیء یوجب الجنہ، کوئی چیز ایسی بتا دیجئے جو جنت کو واجب کرتی ہو، کوئی چیز ایسی بتا دیجئے جس سے میں اللہ کی محبت کو پالوں، رسول اللہ کی محبت کو پالوں۔ تو عمل کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ اکرام کو ایمانیات کے بعد عمل کی طرف توجہ دلایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں۔ اب بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، لوگ جوق در جوق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کو پہنچ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مبارک کر کے اپنے دلوں کو تسلی دے رہے ہیں۔ اس وقت ایک عالم تھے جن کا نام ہے ابو یوسف عبداللہ بن سلام، یہ یہودی عالم تھے،
ابھی یہ ایمان نہیں لائے. اب انہوں نے جب دیکھا کہ محمد بن عبداللہ مسلمانوں کے محمد الرسول اللہ جو اس وقت تھے یہ مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں تو ان کا بھی شوق جاگا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروں. چنانچہ وہ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب چہرہ انور دیکھا تو دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یہ شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے انہوں نے سب سے پہلے سنی وہ کون سی تھی؟ یا ایھا الناس افشوا السلام وصلوا الارحام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. اے لوگو سلام کو عام کرو. سلام یہ اللہ کا نام ہے, اسے عام کرو, یعنی ایک دوسرے کو سلام کیا کرو اور رشتہ داری کو نبھاؤ, لوگوں کو بھوکوں کو کھانا کھلاؤ, رات کو جب لوگ سو رہے ہو اس وقت تم اٹھ کر نماز پڑھو, یعنی تہجد کا اہتمام کرو. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ تدخلوا الجنۃ بسلام, تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. دیکھیے صرف 4 کام کا مطالبہ کیا گیا ہے: سلام کو پھیلانا, لوگوں کو کھانا کھلانا, رشتہ داروں سے رشتہ داری کو نبھانا اور نماز تہجد کا اہتمام کرنا. اور خوشخبری سنائی گئی آسانی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے, سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. صحابہ اکرام کی زندگی کو ہم دیکھیں تو جنت میں جانے والے تمام اعمال کی کوالٹیز اور خوبیاں ان کے اندر موجود تھی. ایک حدیث مسلم شریف کی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہے, مجلس قائم ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں من اصبح منکم اليوم صائما, آج کے دن کس شخص نے روزہ رکھا ہے؟ یہ نفلی روزے کی بات ہو رہی ہے. آج کے دن کس شخص نے روزہ رکھا ہے؟ فقال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ انا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن روزہ رکھا ہے. من عاد منکم اليوم مریضا, آج کے دن کون مریض کی عیادت کو تشریف لے کر گیا ہے؟ کون مریض سے حال چال پوچھنے گیا ہے, اس کو تسلی دینے گیا ہے؟ فقال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ انا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے. فمن اتبع منکم اليوم جنازۃ, آج کے دن کس نے جنازے میں شرکت کی ہے؟ کون جنازے کے پیچھے چلا ہے؟ فقال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ انا, ابو بکر کہتے ہیں صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے. فمن اطعم منکم اليوم مسکینا, آج کے دن کس نے مسکین کو, بھوکے کو, ضرورت مند کو کھانا کھلایا ہے؟ فقال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ انا. دیکھیے 4 سوال اللہ نے کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے. کس نے آج کے دن نفلی روزہ رکھا ہے؟ کس نے آج کے دن مریض کی عیادت کی ہے؟ کس نے آج کے دن جنازے میں شرکت کی ہے؟ اور کس نے آج کے دن مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ چاروں جواب اللہ اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیے کہ میں نے, یعنی میں نے آج روزہ بھی رکھا ہے, میں نے آج مریض کی عیادت بھی کی ہے, میں آج جنازے کے پیچھے بھی گیا ہوں, یعنی قاعدہ دیا ہوں, اور میں نے آج مسکین کو بھی کھانا کھلایا. دیکھیے صحابہ اکرام عمل میں کتنا آگے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ, جس شخص کے اندر اتنی ساری خوبیاں ہو جائے ایسا شخص جنت میں ہی جائے گا. اور آپ دیکھیے یہ چاروں چیزیں واجب نہیں ہیں, چاروں چیزیں واجب نہیں ہیں. نفلی روزہ, مسکین کو کھانا کھلانا, مریض کی عیادت کرنا اور جنازے کے پیچھے جانا. لیکن عمل کرتے تھے تو فرض تو کرنا ہی کرنا ہے, جو عمل فرض ہے اس کو کرنا ہی ہے. صحابہ اکرام اس سے بھی بڑھ کر عمل کیا کرتے تھے. ایک اور واقعہ سناؤں. ایک صحابی ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بخاری شریف میں ان کا تذکرہ ہے, اور جلیل القدر صحابی ہیں. یہ دن کو روزہ رکھا کرتے تھے, نفلی روزہ, اور رات میں تہجد گزاری کیا کرتے تھے. دن بھر آدمی بھوکا پیاسا اللہ کے لیے, اور دن بھر قیام کر رہا, رات میں قیام کر رہا اللہ کے لیے. گھر والے پریشان ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی بیوی نے, زوجہ محترمہ نے شکایت کی کہ میں ان کے اخلاق اور عادات میں کوئی عیب نہیں لگاتی, لیکن وہ دن بھر روزہ ہمیشہ,
اور رات میں تہجد اور نوافل. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان سے پوچھا. پھر ان کو کیا کہا کہ تمہارے جسم کا بھی تم پر کچھ حق ہے, تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر کچھ حق ہے, اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر کچھ حق ہے. تو معلوم ہوا کہ عمل میں اعتدال ہونا بھی ضروری ہے, ساتھ ہی ساتھ اعمال کو اچھی طرح سے سمجھ کر انجام دینا بھی ضروری ہے. دین اسلام 4 امور پر قائم ہے. نمبر 1 عقائد, نمبر 2 معاملات, نمبر 3 عبادات, اور نمبر 4 اخلاق اور آداب. دین تو اللہ کے کلام میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے, لیکن اس کو 4 کیٹیگری میں بانٹا گیا ہے, 4 حصوں میں اس کو منقسم کیا گیا ہے. عقائد, معاملات, عبادات اور اخلاق اور آداب. عمل کے مقبول ہونے کے لیے عقیدے کا درست ہونا ضروری ہے. عقیدہ کہتے ہیں دل میں رکھی ہوئی چیز کو, اسی لیے آپ دیکھیں عقد کہا جاتا ہے بندھن کو. ہم اللہ کے تعلق سے, ایمان اور دین کے تعلق سے اپنے دل میں جو باتیں رکھتے ہیں اسے عقیدہ کہا جاتا ہے. اور عقیدہ جو ہے صحیح عقیدہ, یہ جنت کے تالے کی چابی ہے. اگر عقیدہ درست نہیں تو پھر جنت کا دروازہ آپ کے لیے کھل نہیں سکتا. مثال کے طور پر بتاؤں کیسے. ایک آدمی نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, زکوٰۃ دیتا ہے, صدقات و خیرات کرتا ہے, زمانے بھر کی وہ نیکیاں کرتا ہے, لیکن ساتھ میں وہ شرک بھی کرتا ہے, مطلب اس کا عقیدہ درست نہیں ہے, اس کے باقی عمل بھی بیکار ہے. لہذا سب سے زیادہ ضروری ہے عقیدہ. اور آپ دیکھیں عقیدے کی جو چیزیں ہیں اس کے تعلق سے جنت کی زیادہ ضمانتیں دی گئی ہیں. عقیدہ دل میں ہوتا ہے, عقیدہ دل میں ہوتا ہے, اور اسی دل میں تقویٰ ہوتا ہے, اسی دل میں امید ہوتی ہے, اسی دل میں توکل ہوتا ہے, اسی دل میں محبت ہوتی ہے. توکل کے بارے میں کیا ہے؟ مسلم شریف کی حدیث پڑھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ بنا حساب و کتاب کی جنت میں جائیں گے. ابھی ہم جنت میں جانے کے اعمال کے بارے میں دیکھ رہے ہیں نا, جس میں عقیدے کے تعلق سے یہ حدیث ہے مسلم شریف کی کہ میری امت کے 70,000 لوگ بنا حساب و کتاب کی جنت میں جائیں گے. صحابہ کرام میں ان جانے والے 70,000 لوگوں کے تعلق سے چیمہ گوئیاں ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے سے تشریف لا کر فرمایا ہم الذین لا یتطیرون ولا یکتوون ولا یسترقون وهم علی ربهم یتوکلون. یہ وہ لوگ ہوں گے جو دوسروں سے دم نہیں کرواتے, اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو بدشگونی نہیں لیتے, یہ وہ لوگ ہوں گے جو آگ سے دگواتے نہیں ہیں. پرانے زمانے میں ایک طریقہ علاج تھا, کہیں زخم ہو جاتا تو آگ سے داغ کر اسے ختم کر دیتے, شریعت نے اس کو منع کر دیا. یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے رب پر توکل کرنے والے ہوں گے. لیکن توکل ایک عمل ہے, اسی لیے اللہ نے کیا کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, توکل اگر تمہارے اندر ہوگا تو پھر بنا حساب و کتاب کی جنت میں چلے جاؤ گے. محبت, اللہ نے قرآن میں فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو لوگ حقیقی معنوں میں ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں. اور اللہ سے محبت حاصل کہتے ہوتی ہے رسول اللہ سے محبت کرنے سے. اور رسول اللہ سے محبت کیسے حاصل ہوگی؟ آپ کی سنت پر عمل کرنے سے. حدیث ہے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کیا, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا. آپ دیکھیں شریعت کے جو بھی کچھ اعمال ہیں, چاہے وہ بالکل ادنا سا کیوں نہ معلوم پڑتا ہو, لیکن اگر اس کو بیان کیا گیا کرنا ہے تو ہم کو اس کو کرنا ہے. مثال کے طور پر بہت سارے لوگ رفع یدین نہیں کرتے, آمین نہیں بولتے, پیر سے پیر نہیں ملاتے. یہ ساری چیزیں حدیثوں میں بیان کی گئی ہیں, اور یہ ساری چیزیں سنت ہے. رفع یدین کرنا سنت ہے,
آمین کہنا سنت ہے، پیر سے پیر ملانا یہ سنت ہے۔ اب آپ کو اس کی اہمیت نہیں ہے تو حدیث کیا کہتی ہے؟ من احب سنتی فقط احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کیا، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ سنت سے محبت نہیں ہے تو پھر جنت میں نہیں جا سکتے، چھوٹی سے چھوٹی سنت سے بھی محبت کرنی پڑے گی، یہ اس کا مطلب ہوا۔ چھوٹی سے چھوٹی سنت پر بھی عمل کرنا پڑے گا۔ سنت سے محبت یہ جنت میں لے کر جائے گی۔ دل کے ایک احوال کا نام خوف ہے، اور خوف کو تقوی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ مریم میں، تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، اس جنت کا وارث اپنے بندوں میں سے میں ان لوگوں کو بناؤں گا من کان تقیا، جو مسلسل مجھ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ تقوی جو ہے وہ جنت میں لے کر جانے والی چیز ہے، وہ بظاہر عمل نہیں ہے لیکن وہ دل کا عمل ہے۔ جب تقوی ہوتا ہے تو گناہوں سے بچ جاتا ہے، جب تقوی ہوتا ہے تو نیکی کو کرنے والا بن جاتا ہے۔ اسی لیے صحابہ اکرام نے پوچھا ان اکثر ما يدخل الناس الجنہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقوی اللہ وحسن الخلق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی ایسی چیز ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں لے کر جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تقوی اللہ وحسن الخلق، اللہ تعالیٰ کا تقوی یہ سب سے زیادہ جنت میں لے کر جائے گا، وحسن الخلق، اور تمہارے اچھے اخلاق۔ یہ عقائد کے معاملے ہیں۔ جو شخص عقیدے میں جتنا زیادہ پختہ ہوگا، آگے کی چیزیں، آگے کے اعمال اس کے لیے اتنے ہی زیادہ آسان ہوں گے۔ اگر عقیدہ اچھا نہیں ہے، شرک بھی کرتا ہے، کفر بھی کرتا ہے، بدعات و خرافات بھی کرتا ہے، تو پھر اس کے اعمال بھی برباد ہو سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے اعمال کے اعتبار سے نقصان میں ہے؟ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی دنیا کی زندگی کی کوششیں بیکار ہو گئی، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ تو یہی سمجھتے رہے ہمیشہ کہ ہم جو کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں بدعاتی کو، ان کی نیت اچھی ہے کہ ہم تو کام اچھا کر رہے ہیں، لیکن شریعت کے مطابق کام نہیں ہے، عمل ان کا خراب ہو جائے گا اور باقی کے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے عقیدے کی ایک چیز ہے اخلاص، دل میں خلوص ہونا چاہیے، دل میں توحید کے لیے پوری کی پوری جگہ ہونا چاہیے، شرک سے نفرت ہونی چاہیے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، من شہد ان لا الہ الا اللہ مخلصا من قلبہ دخل الجنہ، جس شخص نے لا الہ الا اللہ کی گواہی اخلاص کے ساتھ دے دی، ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا۔ آپ دیکھیں منافق بھی لا الہ الا اللہ کہتا ہے، لیکن کیا نہیں ہوتا اس کے اندر اخلاص نہیں ہوتا، اور مومن بھی لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے اندر اخلاص ہوتا ہے، اخلاص ہے دل میں تو جنت ہے تمہاری، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہماری غلط فہمی یا ہمارے جو تصورات ہیں یا ہمارا جو سوچنا اور خیال ہے وہ یہ ہے کہ عبادتیں ہم کو جنت میں لے کر جائے گی۔ میرے بھائیوں، عبادت کے ذریعے سے بھی اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت کو ہم پا لیں گے، لیکن عقائد میں بھی درست ہونا ضروری ہے، معاملات میں بھی درست ہونا ضروری ہے، اور عبادات میں بھی درست ہونا ضروری ہے، اور اخلاق اور آداب میں بھی درست ہونا ضروری ہے۔ دوسرے نمبر کی چیز ہے معاملات۔ دین کے چار امور میں دوسرے نمبر کی چیز ہے معاملات۔ معاملات کو کیسے سمجھیں؟ معاملات جو ہم لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، باپ کے ساتھ، ماں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، مزدوروں کے ساتھ اور دیگر لوگوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، یہ سب معاملات میں چیزیں ہیں۔ اب ایک آدمی ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، داڑھی بھی ہے، سبحان اللہ الحمدللہ سے اس کی زبانیں تر بھی رہتی ہے، لیکن اپنے بھائی کا اس نے حق کھایا ہوا ہے، حرام کی کمائی کرتا ہے، معاملات خراب ہے، تو کیا جنت میں چلے جائے گا؟
تو ایسے میں جنت میں نہیں جائے گا. لہذا معاملات کو درست رکھنا بھی ضروری ہے. صرف عبادتیں ہی جنت میں لے کر جانے والی چیز نہیں ہے، بلکہ معاملات میں درست ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. دوڑو اس جنت کی طرف اور اس مغفرت کی طرف. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑو اس مغفرت کی طرف اور اپنے رب کی جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے، جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. کون؟ جو کشادگی میں بھی صدقہ کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں. تنگی ہوتی ہے تو اس میں بھی خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کے قصور کو، ان کی گستاخیوں کو، ان کی لغزشوں کو معاف کر دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اللہ رب العالمین ایسے نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے. دیکھیے قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ نے کیا کہا؟ دوڑو مغفرت کی طرف اور رب کی جنت کی طرف. معلوم ہوا کہ جس کی مغفرت ہوگی اس کو جنت ملے گی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا. اس آدمی کے لیے توبہ ہے، اس آدمی کے لیے جنت ہے، یا اس آدمی کے لیے خوشخبری ہے جس کے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ استغفار پایا گیا. استغفار کرے گا تو مغفرت ہوگی، مغفرت ہو جائے گی تو جنت میں جائے گا. تو اللہ کی مغفرت کو پانا ہے تو مغفرت کی طرف دوڑنا ہے. اور پھر کیا کہا اللہ نے؟ اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی، ایک اصول ہے لینتھ انٹو بریتھ، پہلے لمبائی کی نہیں جاتے پھر چوڑائی. یہاں پر اللہ کیا بتا رہا ہے؟ جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے. سوچئے لمبائی کا، اللہ اکبر، کیا تصور ہوگا. اور یہ متقین کے لیے جنت اللہ نے تیار کی ہے. متقین کون ہے؟ نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے. صرف یہی نہیں، متقین وہ لوگ بھی ہیں جو کشادگی میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، تنگی میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں. غصہ آدمی کب ہوتا ہے؟ جب کسی کے ساتھ کوئی معاملہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے، کام تھوڑا بگڑ جاتا ہے، حالانکہ اس کا تعلق بھی معاملے سے ہوتا ہے، تب اس کو غصہ آتا ہے. تو غصے کو پی جاؤ، یہ بھی نیک عمل ہے، جنت میں لے کر جانے والا. اور لوگوں کے قصور کو معاف کر دینا، یہ بڑے جگر والوں کا کام ہے، اور یہ کام کر دیے تو پھر جنت ہے. ایک بڑی پیاری حدیث آپ کے سامنے سناؤں. مسلم شریف کی کتاب الاجارہ، بخاری شریف میں کتاب الاجارہ، حدیث نمبر 2272. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی مشہور و معروف حدیث ہے. پرانے زمانے میں 3 لوگ سفر میں تھے، چلے چلے چلے، جب اندھیرا ہونے لگا تو انہوں نے ایک غار میں پناہ لی. جب غار میں گئے تو اوپر سے ایک چٹان لڑکتے ہوئے آئی اور اس غار کے دہانے اور منہ کو اس نے بند کر دیا. چنانچہ ان تینوں نے دھکا لگایا، غار ٹس سے مس نہیں ہوئی. پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور مشورے میں یہ بات طے ہوئی کہ ہم نے اپنی زندگی میں جو نیک اعمال کیے ہیں ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگیں گے. چنانچہ انہوں نے دعا کرنی شروع کی. پہلے شخص نے دعا کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بکریاں وغیرہ چراتا ہوں اور میرے گھر میں ماں باپ بھی ہیں اور میرے گھر میں بیوی بچے بھی ہیں، غلام بھی ہیں. میں جب گھر سے لوٹتا ہوں تو سب سے پہلے جانوروں کا دودھ دھو کر اپنے ماں باپ کو پیش کرتا ہوں، پھر بیوی بچے اور غلاموں کو دیتا ہوں. ایک دن معاملہ ایسا ہوا کہ چارے کی تلاش میں آگے نکل گیا. جب واپس لوٹا تو گھر پہ دیکھا کہ والدین سو گئے ہیں اور بیوی بچے اور غلام کو بھی دودھ کی ضرورت ہے. چنانچہ میں نے دودھ دھویا اور میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ اپنے ماں باپ سے پہلے اپنے بیوی بچوں اور غلاموں کو میں دودھ پیش کروں. اور یہ بھی مناسب نہیں کہ سمجھا کہ اپنے ماں باپ کو میں نیند سے جگا دوں، بیدار کر دوں. چنانچہ میں ان کے پاس اس لیے کھڑا رہا کہ وہ جاگیں گے تو ان کو دودھ پیش کروں گا. ساری رات نکل گئی، صبح کو وہ جاگے، میں نے ان کو جو پچھلے والے دن کا دودھ تھا وہ پیش کیا، انہوں نے پھر وہ پیا. پھر بعد میں ان لوگوں نے پیا، یعنی بیوی بچوں نے، غلاموں نے. اللہ یہ کام میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، اگر تو نے اسے قبول کیا ہے تو ہمارے نکلنے کے راستے کو آسان کر. چنانچہ فوراً دعا قبول ہوئی، آسمان نظر آنے لگا. اب دوسرے شخص کی باری تھی، اس نے دعا کی اور اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے احوال پیش کیے کہ اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ میں
اپنی کزن سسٹر سے محبت کرتا تھا اور میں اسے برا کام کرنا چاہتا تھا لیکن وہ مان نہیں رہی تھی. 1 سال قحط پڑا, وہ کچھ رقم لینے کے لیے میرے پاس آئی اور اس نے 120 درہم کا میرے سے مطالبہ کیا, لیکن میں اس شرط پر راضی ہوا کہ تجھ کو میرے ساتھ زنا یا برا کام کرنا پڑے گا. چنانچہ جب ہم دونوں خلوت میں تنہائی میں ملے, میں اسے برا کام کرنے ہی والا تھا تو اس نے کہا کہ تجھ کو اس مہر کو توڑنے کا حق نہیں ہے. چنانچہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا اور جو مال جو میں نے اس کو دیا تھا زنا کرنے کی عوض, وہ بھی میں نے واپس وہ بھی اس کے پاس ہی رہنے دیا اور میں آ گیا. اللہ تیری رضا کے لیے, کوئی تھا نہیں, تیری رضا کے لیے یہ کام کیا, تو نے اگر قبول کیا ہے تو ہمارے نکلنے کے راستے کو آسان بنا. چنانچہ اور جو ہے چٹان کھسک گئی. تیسرے شخص نے دعا کیا کہ میں نے کچھ لوگوں کو اجرت پر رکھا تھا, مزدوری کرنے کے لیے رکھا تھا, سب نے جب اپنا اپنا کام کیا تو میں نے سب کو اجرت دے دی. ایک شخص تھا جو بنا اجرت لیے ہی چلا گیا اور پھر میں نے اس کی اجرت کے پیسے کو اپنی تجارت میں لگا دیا اور اس تجارت میں خوب خیر و برکت ہوئی. وہ شخص لوٹ کر آیا اور کہا کہ میری اجرت دو. میں نے اس سے کہا کہ یہ بھیڑ, بکری, اونٹ, گائے, یہ جو جتنے ریوڑ دکھ رہے جتنے جانور ہیں یہ سب لے جا, سب تیرے. وہ بولتا ہے کیوں مذاق کرتے ہو بھائی میرے ساتھ؟ اس نے کہا کہ مذاق نہیں کر رہا ہوں, تمہاری جو اجرت کے پیسے تھے وہ میں نے تجارت میں لگائی تھی, اس میں برکت ہوئی. چنانچہ وہ سب لے کر گیا. اتنا راستہ ہو گیا, دعا قبول ہوئی, اتنا راستہ ہو گیا کہ وہ لوگ وہاں سے نکل گئے. یہ بہت اہم حدیث ہے. سینکڑوں مسائل اور سینکڑوں استنباط اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتے ہیں. اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ نیک عمل کا اصل بدلہ تو آخرت ہے, لیکن جو کام ہم نیکی کرتے ہیں اس کا فائدہ دنیا بھی ہم کو ملتا ہے. اسی طریقے سے جب ہم نیک کام کرتے ہیں, خصوصاً ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور لوگوں کو ان کا حق دیتے ہیں, تو پھر اللہ رب العالمین مصیبت اور پریشانی میں ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے. آدمی کیا چاہتا ہے خوشحالی دعا نہ بھی قبول ہو تو چلے, لیکن جب بدحالی اور پریشانی کا موقع ہے تب سوچتا ہے کہ اب بھی قبول ہونا چاہیے. تو کرنا پڑے گا اس کے لیے زندگی میں کچھ کام, اچھے کام. ماں باپ کی خدمت کرو. آج دعائیں قبول نہیں ہوتی, وجہ کیا ہے؟ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے. ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ جہاد میں جانا چاہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو بولے کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہے؟ تو بولے ہاں زندہ ہے. ارے ان کی جا کے خدمت کرو, اس میں جہاد کا ثواب ہے. آپ دیکھیں کہ کیوں ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. یہ معاملات والی حدیث ہے. ماں باپ کے ساتھ کیسے معاملے ہونے چاہیے, لوگوں کے ساتھ کیسے معاملے ہونے چاہیے, اور جو ہمارے ماتحت ہیں ان کے ساتھ کیسے معاملے ہونے چاہیے. اور اس حدیث سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی عمل کیا تھا, اس کا وسیلہ لگا کر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے, جیسے ان کی دعائیں قبول کی گئی. اب ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تو بڑا گھر دے دے, اللہ تو خوب شہرت دے دے, اللہ تو خوب مال و دولت دے دے, اللہ تو خوب برکت دے دے. یہ سب دنیا کی ختم ہو جانے والی چیزیں مانگنا ہے تو جنت الفردوس مانگو. من سأل الجنہ فقالت الجنہ اللہم ادخلہ الجنہ. سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غالباً روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت کہتی ہے اللہ تو اس کو جنت میں داخل کر دے. تو مانگنا ہے تو جنت الفردوس مانگو, نیک عمل کرو, فردوس مانگو, انشاءاللہ ملے گی. معاملات درست ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. آج ہمارے معاملات درست نہیں ہیں. معاملات درست نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے عبادات اور ہماری دیگر چیزیں تباہ برباد اور اکارت ہو رہی ہے. اس کے بعد نمبر آتا ہے عبادات کا. نماز ہے. نماز کی بڑی اہمیت ہے. حدیث میں ہے من صلی البردین دخل الجنہ, جس شخص نے 2 ٹھنڈے وقتوں کی نمازیں ادا کر لی جنت میں داخل ہوگا. 2 ٹھنڈے وقتوں سے مراد فجر کی نماز اور عصر کی نماز. دیکھیں کتنی ساری نمازوں کی اہمیت ہے. حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین. روزے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئی کہ کوئی عمل ایسا بتاؤ کہ اس کے برابر کوئی عمل نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالصوم
فإنه لا عدل له، تم روزے رکھا کرو کیونکہ اس کے برابر کوئی عمل نہیں، اور جو روزے رکھے گا والصائمین والصائمات مغفرۃ واجرا عظیما، اس کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ مغفرت یعنی جنت ہے، اجر عظیم مطلب جنت ہے، اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور دیدار ہے۔ زکوٰۃ میں، روزے میں، حج میں، عبادتوں میں اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ یعنی یہ سب کیوں کرتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہمیں مغفرت عطا کرے، ہم سے راضی اور خوش ہو جائے، اور قیامت کے دن ہمیں جنت عطا ہو جائے۔ چوتھی چیز ہے اخلاق اور آداب۔ اخلاق میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے حیا۔ ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا، ہر دین میں کوئی ایک نہ ایک خوبی یا صفت ہوتی ہے، اور دین اسلام کی خوبی اور صفت کیا ہے؟ وہ حیا ہے۔ جس شخص کے اندر حیا ہوگی وہ حقیقی معنوں میں ایمان والا ہے، اور جو ایمان والا ہوگا وہ جنت میں جائے گا، کیونکہ حدیث ہے الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، حیا ایمان ہے اور ایمان والے جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک حدیث ہے سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو شخص مجھ کو دو جبڑوں کے درمیان والی چیز کی ضمانت دے، یعنی زبان کی ضمانت دے دے، اور جو شخص ما بین رجلیہ، اور دونوں پاؤں کے درمیان یا دونوں جانگوں کے درمیان کی چیز یعنی شرمگاہ کی ضمانت دے دے، اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ شرمگاہ کی حفاظت کرنا یہ اخلاق ہے، غصے کو پی جانا یہ اخلاق ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا یہ اخلاق ہے، سچائی، سچ بولنا، علیکم بالصدق، تم سچائی کو لازم کرو، فإن الصدق یہدی الی البر، کیونکہ سچائی جو ہے وہ نیکی کی طرف لے کر جاتی ہے، وإن البر یہدی الی الجنہ، اور نیکی جو ہے وہ انسان کو جنت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ آپ سورہ توبہ کو پڑھیں، سورہ توبہ میں 3 صحابیوں کا واقعہ تذکرہ ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ ایک غزوے میں پیچھے رہ گئے، منافقین تھے، جھوٹ بول کر انہوں نے اپنا عذر پیش کر دیا۔ صحابہ اکرام نے فیصلہ کیا کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے کیا عذر کر دیا کہ ہمارے پاس سواری تھی اور ہم سستی اور کوتاہی میں جنگ میں، جہاد میں شریک نہیں ہو پائے، چنانچہ ان کا بائیکاٹ کیا گیا، اور پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے معافی کا پروانہ آیا، قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئی، یہ گناہ بھی معاف ہوا اور پچھلا گناہ بھی معاف ہوا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ تھی سچائی۔ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے بس 100 جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اس لیے پہلے ہی سچ بول دو، ہم کو سچ سکھاتا ہے دین۔ خواتین بھی یہاں ہیں، یہ ساری چیزیں ان کے لیے بھی ہیں، لیکن ایک بہترین حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، کیا فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلت المرأة خمسہا وصامت شہرہا وحفظت فرجہا، اور ایک روایت میں وحسنت فرجہا اور واطاعت بالہا دخلت من ای ابواب الجنہ شاءت، کہ جو عورت 5 وقت کی نمازیں پڑھے اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے، یہ اس وقت جب وہ سنت کے مطابق کوئی کام بتائے، غیر شرعی کوئی کام بتائے تو پھر ان کی اطاعت نہیں کرنا ہے، کسی کی بھی نہیں کرنا ہے، پھر تو اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ ان کو کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے تم کو داخل ہونا ہے داخل ہو جاؤ۔ میرے بھائیو، جنت میں جانا انتہائی آسان ہے۔ ہم کوئی کلمات اپنی زبان سے نکال دیں، اللہ اس سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، اللہ کی مغفرت مل جائے گی۔ اسی لیے آپ دیکھیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، آیت الکرسی پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ جو شخص آیت الکرسی فرض نماز کے بعد پڑھے اور اس کو موت، تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جنت میں داخل ہونے سے اس کو موت نے روکا ہے، یعنی جیسے ہی مرے گا انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگا۔ سورہ اخلاص سے محبت، اللہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شخص کے پاس پہنچا جو سورہ اخلاص کی تلاوت کر رہا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وجبت، تو میں نے کہا قلت وما وجب،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز واجب ہو گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنہ، جنت واجب ہو گئی۔ ایک شخص کو سورہ اخلاص میں محبت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس کو جنت میں لے کر جائے گی۔ اسی طریقے سے ہم حتی الامکان عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے عقائد کو پختہ کریں، اپنے معاملات کو درست کریں اور حقوق کو خصوصی طور پر بڑی توجہ کے ساتھ ادا کرنے لگے، اس میں کمی اور کوتاہی نہ کرے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے۔ سب سے زیادہ میزان میں بھاری جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ اخلاق ہے، جس کے میزان ترازو، تو نامہ اعمال کو جب ناپا جائے گا، جب اچھے اعمال وزنی ہوں گے تو جنت میں جائے گا، مغفرت حاصل ہوگی۔ تو میزان میں بھاری چیز کیا ہے؟ اچھے اخلاق ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری اخلاقی خرابیاں جو جنت سے ہم کو روکنے والی ہیں ان کو بھی بتا دیا گیا ہے۔ ایک حدیث ہے ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث من الكبر والغلول والدین دخل الجنہ، جو روح جسم سے جدا ہو، یعنی اس کو موت آئے اور وہ تین چیزوں سے پاک تھی، یعنی اس کے اندر وہ تین خرابیاں یا تین برائیاں نہیں تھی، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگی۔ وہ تین برائیاں کیا ہے؟ من الکبر، اس کے اندر تکبر نہ ہو، من والغلول، اور اس کے اندر خیانت نہ ہو، والدین، اور اس کے اوپر کسی کا قرض نہ ہو۔ یعنی آپ دیکھیے موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے، تو یہ تین چیزیں اگر ہے تو پھر جنت میں داخل نہیں ہوں گے، اور یہ تین چیزیں نہیں ہیں، ہمارے اندر تین چیزیں نہیں تھی، تکبر نہیں تھا، خیانت نہیں تھی، کسی کا قرض نہیں تھا، تو پھر جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی جنت میں لے کر جانے والی ہیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم کمی اور کوتاہی کریں تو یہی جنت سے روک دینے والے بھی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جنت کی طرف لوگوں کو بھی بلانا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ صرف اکیلا میں جاؤں، بلکہ اللہ نے کیا کہا؟ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جنت میں لے کر جانے کی فکر کرو۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ تم خود بھی نماز کی پابندی کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو۔ لا نسألک رزقا، ہم تم سے رزق نہیں مانگتے، نحن نرزقک، ہم تم کو رزق دیتے ہیں۔ والعاقبۃ للتقوی، آخرت میں کامیابی تقوی اور پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ تو بہت ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے جنت کے تعلق سے بیان کری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ الہ العالمین جنت الفردوس میں ہم تمام لوگوں کی ملاقات کرا۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری نیکیوں کو قبول فرما۔ جو بیمار حال ہے، پریشان حال ہے، تکالیف میں مبتلا ہے، ان کی بیماری، پریشانی، تکالیف کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما۔ ہماری جان کی، مال کی، املاک کی، اولاد کی، عورتوں کی، مساجد کی، مدارس کی، ہماری تہذیب و تمدن کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو دلوں کا اطمینان، چین و سکون، جسم کی راحت اور فراوانی عطا فرما۔ الہ العالمین معاشرے میں قرآن و سنت کا بول بالا فرما، قرآن و سنت کی روش پر، قرآن و سنت کے طریقے پر ہم سب کو چلنے والا بنا دے۔ ہماری زندگی کو جب تک زندہ رکھ، جب تک ہمیں تو زندگی دے۔ الہ العالمین ایمان اور اخلاص کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنا۔ جب ہمارا خاتمہ ہو ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ کلمہ جاری فرما، کیونکہ جس شخص کا آخری کلمہ موت سے پہلے لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ الہ العالمین کلمے کی سعادت اور کلمے کی طاقت اور قوت کہنے کی عطا فرما۔ الہ العالمین قبر کی سختیوں سے ہماری حفاظت فرما، ہماری قبروں کو کشادہ فرما، ہم میں سے جو جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین ہماری والدین کی مغفرت فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ ولسائر المسلمین فاستغفرہ انہ غفور رحیم، انہ تعالی جواد کریم وملک وبر غفور رحیم۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ عشاء کے بعد عشاء کا بھی انتظام ہے، یعنی پروگرام کے بعد ابھی کھانے کا انتظام رکھا گیا ہے، لہٰذا بنا کھائے ہوئے آپ میں سے کوئی حضرات باہر نہ جائیں۔